وہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ انبیاء کے جانے کے بعد ان کے پیچھے آنے والے لوگوں نے وہ فرقوں میں بٹ گئے، اور کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک شخص جس فرقہ میں ہے اس میں خوشی منا رہا ہے کہ میں ہی حق پہ ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ اسی میں خوشی منا رہا ہے کہ بس میں حق پہ ہوں، وہ جیسا بھی ہے، اس کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں ہے، وہ خوش ہے اسی میں کہ میں ہی حق پہ ہوں۔ اور اللہ فرماتے پھر ہم ان کا فیصلہ کریں گے ان قریب۔ حق کو اگر تلاش کرنا ہے تو یہ دیکھیں کہ قرآن اور حدیث کیا کہہ رہا ہے۔ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ممبر رسول پر بات کرنے والا وہ قرآن کی بات کر رہا ہے، حدیث کی بات کر رہا ہے، یا اپنی ذات کی کوئی بات کر رہا ہے، یا شخصیات کی بات کر رہا ہے، یہ چیز دیکھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حق و باطل کا فیصلہ اسی چیز میں ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج اس دور کے اندر حقیقت ہے کہ کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک شخص اپنے ہی گروہ کے اندر خوشی منا رہا ہے، دلیل ہے کہ نہیں ہے اس طرف توجہ نہیں ہے، بس اپنے گروہ میں خوشی منا رہا ہے۔ اور یہی ہے کہ جو میرے مسلک کی کو پروموٹ کرے گا، میرے مسلک کی بات کرے گا اور میرے مسلک میں خوش ہوگا، بس وہی محض مسلمان ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اگر دوسرے کی بات کرے گا، میرے مسلک سے اختلاف رکھے گا یا میرے مسلک کے کسی عالم سے اختلاف رکھے گا، بالکل اسلام سے اس کو خارج کر دیا جائے گا۔ یہ امت کی حالت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو خدا را ہم فروعی اختلاف کو امت کا حسن سمجھیں، ٹھیک ہے نا۔ مسلمان رہنے دیں تو مناسب رہے گا۔ اگر کوئی اختلاف رکھتا ہے تو پھر ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، قرآن اور حدیث سے دلائل لاؤ، بس فلاں فلاں کتب کی قرآن و حدیث کی موجودگی میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جھگڑے یہاں سے شروع ہوئے کہ فلاں شخصیت میرے پیر و مرشد صاحب ہیں، انہوں نے کتاب میں یہ لکھا ہے۔ بھیا میرے پیر و مرشد کی کتاب کی ضرورت تب ہوگی جب قرآن و حدیث اس مسئلے کی وضاحت نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا۔ جب صحابہ کرام نے تابعین تبع تابعین سے اس مسئلے کی وضاحت نہیں ہے، تب کسی شخصیت کی وضاحت کو دیکھیں گے، اور اس شخصیت کو بھی دیکھیں گے کہ وہ شخصیت یعنی کس درجے کی علمی شخصیت ہے۔ لیکن ہمارے ہاں وہ چیز ہی نہیں ہے، بس ہم ڈائریکٹلی ہی شخصیات کو سامنے لے کے آتے ہیں اور انہی کو شرعی حجت سمجھ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ کا یہ قرآن، جب سے ہم نے اس سے رخ موڑا، امت کے اندر فرقے بن گئے اور امت ہر طرف سے پستی کا شکار ہے، امت ہر طرف سے مغلوب ہو چکی ہے اور ضلالت کا سامنا کر رہی ہے، ہر طرف سے کفر حاوی ہو چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے دوری ہے، نفرت، فرقہ واریت، جھگڑے، تصادم، ٹکراؤ اور الگ الگ مساجد، الگ الگ نام بن گئے۔ یہ سارے معاملات اس کی بنیادی وجہ ہی قرآن اور حدیث سے دوری ہے، یاد رکھ لیں۔ ہمارے ہاں دیکھ لیں کہ جتنا بھی ہمارے ہاں اکثر اوقات بھی پروگرام ہوتے ہیں کسی بھی حوالے سے، کتنی حد تک درس قرآن ہوتا ہے ان کے اندر، کتنی حد تک درس حدیث ہوتی ہے ان کے اندر، کتنی حد تک قوم امت کی اصلاح کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے پکڑ لیا بھی ہم سچے عاشق رسول ہیں، ہم جسے عاشق رسول مانیں گے بس وہی ہوگا، اس کے علاوہ جس کو کہے وہ گستاخ رسول ہوگا، بس وہ اسی پر خوش ہے۔ یہ مکتبہ فکر بن گیا۔ کچھ لوگ اٹھ کھڑے، انہوں نے کہا کہ جی ہم محب صحابہ ہیں، بس ہم سے بڑا کوئی محب صحابہ ہے ہی نہیں، ہم جسے کہیں گے مانیں گے وہی محب صحابہ ہوگا، باقی سب کے سب صحابہ کے گستاخ ہوں گے۔ ایک اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ہم محب اہل بیت ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، اور ہم جس کو مانیں گے وہی محب اہل بیت ہوگا، اس کے علاوہ باقی سب کے سب اہل بیت کے گستاخ ہوں گے۔ ایک اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ہم اللہ کی توحید کا نعرہ لگاتے ہیں بس، اور ہم جسے مانیں گے توحیدی وہی ہوگا، اس کے علاوہ باقی سارے مشرک ہوں گے ہمارے نزدیک۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک انسان اپنے گروہ کے اندر خوشی منا رہا ہے کہ میں ہی حق پہ ہوں۔ یہ مذاق ہے دین کے ساتھ، یہ حالت اور کیفیت ہے ہماری، اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ اس طرح کی گفتگو کو بھی رد کر دیا جاتا ہے کہ حضرت پتہ نہیں آپ کون ہیں،